کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں ڈر بیٹھ جاتا ہے، کچھ ایسی باتوں کا جو ہم نے کبھی ایکسپیرینس بھی نہیں کی ہوتی ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ اس بات سے ہمیں ڈر کیوں لگ رہا ہے۔ اصل میں وہ ڈر آپ کا نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کے اندر ڈالا جاتا ہے، وہ آپ کے اندر نہیں ہے، وہ کہیں باہر سے آپ کے اندر ایبزارب ہوا ہے۔ اسی لیے آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو اس بات سے ڈر لگتا کیوں ہے، مگر بس آپ کو لگتا ہے۔ جب ہم خود کو پہچاننے کی جستجو میں نکل جاتے ہیں تاکہ ہم خود سے خدا تک اور خدا سے خود تک پہنچ سکیں، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ سارے ڈر، خوف، ریگریٹس اور شرمندگیاں یہ ساری اس دنیا کی ہیں۔ ڈر صرف دنیا کا ہے، آسمان میں نہیں ہے ڈر، اللہ کے پاس ڈر نہیں ہے۔ ہمیں ڈرنا اللہ سے یہ سوچ کر ہے کہ وہ ہم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، مگر اس سے ڈرنا نہیں ہے۔ ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ بچپن سے دلوں میں خدا کے لیے ایسا ڈر بٹھا دیا گیا کہ خدا کی طرف جو لوگ جانا بھی چاہیں، جو بچے اللہ سے محبت کرنا بھی چاہیں، وہ اپنے دلوں میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پاتے یا اللہ کو اپنے دل میں نہیں سما پاتے، بیکاز ان کو لگتا ہے کہ وہ اچھے نہیں ہیں، worthy نہیں ہیں، وہ اتنے گندے بچے ہیں تو ان کو کیسے اللہ پیار کرے گا۔ مطلب یہ ایک سوچ بن گئی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم اچھے نہیں ہیں اور ہم پیار کے قابل نہیں ہیں اور ہمیں کچھ کرنا پڑے گا تو ہم اللہ کے پیار کے قابل ہوں گے۔ السلام علیکم ایوری ون، تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر۔ میرا ساتھ دینے کا شکریہ۔ خود سے خدا تک کا راستہ، آج کے ایپیسوڈ میں میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی اباؤٹ ڈر، اور ڈر نہ کہ صرف اللہ کا، پر ڈر ہر چیز کا، دنیا کا، دنیا کے لوگوں کا، جذباتوں کا، سچ کا۔ لوگ سچ بولنے سے ڈرتے ہیں، اس لیے کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ سچ بولنے سے اوروں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اصل میں ہم نے اوروں کو پتلا بنا کر ان کی پوجا کی ہے، رشتوں کی پوجا کی ہے، لوگوں کی پوجا کی ہے، خود کی پوجا کی ہے۔ تو ہم خود سے جب سچ بولنا چاہیں بھی تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے سچ سے تکلیف ہوگی اوروں کو، خود کو، معاشرے کو، میں کیسے سچ بولوں۔ بٹ سچ سے خدا خوش ہوتا ہے، اور خدا کو خوش کرنے سے زیادہ امپورٹنٹ اور کوئی چیز نہیں ہے اس دنیا میں۔ مگر ہم بھول گئے ہیں، ہم جیسے بھٹک گئے ہیں، ہم روڈ سے اتر گئے ہیں، اور ہمیں اللہ میاں یاد کرا رہے ہیں کہ سچ کا راستہ، حق کا راستہ اس کا راستہ ہے۔ ہم یہاں پر دنیا کو سچ یا جھوٹ بولنے نہیں آئے ہیں۔ دنیا سے آپ بول لیں جھوٹ جتنا بولنا ہے، اپنے چہرے پہ ماسک لگا لیں، چھپا لیں اپنے آپ کو، بھاگ جائیں اپنے پرچائی سے، پر آپ اللہ سے نہیں بھاگ سکتے۔ آپ سچ بولیں یا نہ بولیں، سچ آپ کے خدا کو پتہ ہے، اور وہ جانتا ہے کہ آپ کا سچ کیا ہے۔ مجھے بہت وقت لگ گیا سچ بولنے میں، اوروں سے بھی اور خود سے بھی، اور اس شرمندگی میں کہ میں نے اتنے غلط کام کیے ہیں اور اتنا جھوٹ بولا ہے کہ میرا اللہ تو مجھے پیار ہی نہیں کر سکتا۔ جب میں سیلف ہیلنگ کی جرنی میں گئی، اپنے دل کو، اپنے روح کو، اپنے جسم کو ہیل کرنے کے راستے پہ چلنا شروع کیا میں نے، تو سب سے پہلی چیز جو مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ مجھے سچ بولنا تھا، وہ بات کا جو میں محسوس کر رہی تھی، وہ بات کا جو مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، مگر میں وہ غلط کا ساتھ دے رہی تھی کیونکہ کہیں لوگ مجھ سے ڈس اپوائنٹ نہ ہو جائیں، تو میں وہ غلط چیز کرتی چلی جا رہی تھی، اور جھوٹ کے دریا میں جیسے اپنے آپ کو میں نے بہا لیا تھا۔
اور جھوٹ کا دریا جو ہوتا ہے نا وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے، اور سچ کا دریا جو ہوتا ہے نا وہ پاک ہوتا ہے، وہ ویسا ہوتا ہے جیسے کلیئر واٹر، جیسے کلیئر آسمان، ایک صاف پاک دریا ہوتا ہے سچ کا۔ جب آپ جھوٹ کے دریا میں دن رات تیر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے، اپنے سامنے، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں، آپ گہرائی میں گرتے چلے جائیں گے، تب تک جب تک آپ اپنے آپ سے سچ نہ بولنا شروع کریں۔ اور پھر ایک ایک چھوٹا چھوٹا قطرہ سچ کا آپ کو پاک بناتا جائے گا، کیونکہ سچ خدا کا ہوتا ہے، خدا سے ہوتا ہے۔ سچ خدا کے نزدیک کرتا ہے، جھوٹ دنیا کے نزدیک کرتا ہے۔ یہ ہم نے سوچنا ہے کہ ہم دنیا کے نزدیک رہنا چاہتے ہیں، دنیا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، یا سچ بول کر اپنے خدا کو کے نزدیک جانا چاہتے ہیں، اس سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں۔ چھوٹے سے اگزامپلس تھے، جیسے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے مگر میں کہوں گی کہ نہیں ابھی نہیں، کچھ دیر بعد کھاتی ہوں، تو میں نے اپنے آپ کو وہ نہیں دیا جو میرا اندر سے دل کر رہا تھا، میں نے ہولڈ بیک کیا۔ اس کے کھانے سے میرا نقصان یا فائدہ کچھ نہیں تھا، بس یہ تھا کہ ہاں ایک بھوک تھی اور میں اس کو اگنور کیا۔ میں نے ایک دفعہ کیا، 2 دفعہ کیا، 3 دفعہ کیا، تو میں نے اپنے باڈی میں، دل میں، دماغ میں ایک سسٹم سیٹ کر لیا کہ جب بھوک لگے اور کھانا نہ دو تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، رائٹ؟ اینڈ اس کی وجہ سے مجھے بھوک ہی نہیں لگ رہی، اندر سے بھوک لگ رہی ہے، بٹ لوگوں کے سامنے یار ابھی کھانے کا ٹائم نہیں ہے نا، میں کچھ مانگوں گی اگر، یا میں کچھ کھاؤں گی تو لوگ کہیں گے دیکھو کتنا کھاتی ہو، اتنی موٹی ہو گئی ہو، ہر وقت کھاتی رہتی ہو، تو اس لیے نا میں ابھی نہیں کھاتی، سب دیکھ رہے ہیں ابھی۔ تو اس ڈر سے کہ سب دیکھ رہے ہیں، سب میرے بارے میں کیا سوچیں گے، میں دیکھو کتنی موٹی ہو گئی ہوں، میں نے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے اندر کی بھوک کو اگنور کیا، اس کو دبا دیا، اور خود سے جھوٹ بولا کہ نہیں مجھے بھوک ہی نہیں لگ رہی، نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بٹ وہ بھوک جو ہوتی ہے نا وہ ایک چھوٹا سا سیڈ ہوتا ہے، وہ سیڈ آپ کے اندر بیٹھا رہے گا۔ ایکچولی سیڈ نہیں ہوتا، کانٹا ہوتا ہے، وہ کانٹے کو آپ نے جا کر ہٹانا ہوتا ہے، نکالنا ہوتا ہے، اینڈ جب تک آپ نہیں جا کے اس کو فیس کرو گے، نہیں مجھے بھوک لگ رہی ہے، چھوٹی سی بات ہے، آپ کھاؤ نہیں کھاؤ وہ ایک الگ بات ہے، بٹ یہ کہنا کہ نہیں مجھے بھوک ہی نہیں لگ رہی ہے اس لیے کیونکہ لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے دیکھو کھا رہی ہے، لوگوں کے ڈر سے میں نے اپنے اندر کی روح کو، اپنے ذات کو ابینڈن کیا، اور پھر اپنے آپ کو جھوٹ بلوایا۔ یہ غلط ہے، ہمیں یہ پیٹرن کو توڑنا ہوگا، یا اس پہ غور کرنا ہوگا۔ میں یہ پہننا چاہتی ہوں کپڑے، مگر میرے شوہر کو یہ کپڑے پسند نہیں، تو میں وہ پہنوں گی جو اس کو پسند ہے۔ بالکل بہت اچھی بات ہے کہ آپ یہ کرتی ہیں، مگر آپ کو یاد، اور یا اس طرح سے وائس ورسا آدمی بھی کرتے ہیں، میری بیوی کو یہ پسند ہے، بٹ آپ کی پسند میٹر کرتی ہے۔ اگر آپ کا شوہر یا بیوی آپ کو پیار کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ ایک کمپرومائز، ایک انڈرسٹینڈنگ پہ پہنچو گے کہ نہ زیادہ اس کو دو گے، نہ اس سے زیادہ لو گے۔ There will be a balance between the two۔ ایک درمیانہ طریقہ آپ اپناؤ گے کہ اگر وہ کوئی چیز، اور دوسری بات یہ، ہاں مجھے ایک دم یاد آیا کہ اگر آپ کے شوہر یا بیوی یا ماں باپ یا جو بھی آپ سے پیار کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ جو کپڑے پہنو گے یا آپ جیسے دکھو گے وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، وہ اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، بیکاز دیٹس دا ٹروتھ۔ وہ آپ کو اس لیے نہیں پیار کرتے کہ آپ اچھے کپڑے پہنتے ہو یا اچھے دکھتے ہو یا آپ نے بال بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کو اس لیے نہیں پیار کرتا کہ آپ کوئی خاص حور پری ہیں، یا بہت ہینڈسم لکنگ ہیں، یا آپ بہت پیسے والے ہیں، یا آپ کے بہت کروڑوں بچے ہیں، یا آپ بہت اچھی ماں ہیں، اچھے باپ ہیں، یا اچھی بیٹی۔
اللہ آپ کو پیار کرتا ہے کیونکہ اس نے آپ کو بنایا ہے جیسا بھی بنایا ہے. تو یہ ڈر کی وجہ سے کہ ہمیں کوئی پیار کرے گا نہیں کرے گا، ایکسیپٹ کرے گا نہیں کرے گا، کہیں دل نہ ٹوٹ جائے کسی کا، ہم سچ نہیں بولیں گے اس لیے کیونکہ اوروں کو تکلیف ہوگی. یس، اوروں کو تکلیف اگر ہوگی آپ کے سچ سے، آپ کا سچ آپ کے اللہ کہ آپ کو نزدیک کرے گا. آپ کو سوچنا ہے بار بار اس بارے میں، آپ کے سچ سے اوروں کی تکلیف کا آپ کو زیادہ خیال ہے بنسبت اپنے خود کی آخرت کا جو آپ اوروں کے لیے بگاڑ رہے ہیں. تو سچ بولیے اور ایسے بولیے کہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو، اسے سمجھ میں آئے، اور اگر اسے تکلیف ہوتی ہے خدا نخواستہ تو وہ تکلیف ان کو ڈیل کرنے دیجیے. آپ خدا نہیں ہیں نعوذ باللہ کہ آپ جا کے اوروں کی تکلیفوں میں اپنا سر گھسیڑیں. آپ کا کام ہے سچ بولنا، اور ایسے بولنا نرمی سے، پیار سے، صفائی سے، کلیئرٹی سے کہ میں یہ سچ اپنے اللہ کے لیے بول رہی ہوں یا بول رہا ہوں. کیونکہ سچ بولنے سے آپ کا ڈر غائب ہوگا. ڈر لگتا ہے شروع میں، مگر جب آپ ایک دفعہ سچ بولنے لگتے ہیں، سچ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، پاک دامن ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خود آپ کو ایسے موقع دے گا جہاں پہ وہ آپ کو ٹیسٹ کرے گا کہ اب تم سچ بولو گے یہاں یا تم جھوٹ بولو گے، اور بار بار دے گا. ان موقعوں کو گوائیے نہیں، کوشش کریے سچ بولنے کی. سچ بولنے کا طریقہ ہوتا ہے پیار سے، اطمینان سے، احساس کے ساتھ، صحیح اور اچھے خوبصورت لفظوں کے ساتھ سچ بولیے. اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھیے تاکہ آپ کا ڈر نکل جائے، آپ لوگوں کی غلامی سے نکل کے اپنی اللہ کی غلامی کرنا شروع کریں. دنیا کو اور دین کو دونوں کو ساتھ لے کر چلیں. اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر، لائک اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل. پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ ابھی کے لیے.